گویا شبر صاحب اس میں پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ 12,900 اس وقت ہم کہہ رہے ہیں بڑے فینٹاسٹک ایک ٹارگٹ ہے، مگر ایٹ دا سیم ٹائم یہ ڈوبل بھی ہے، جس پہ آپ سے بھی بات ہوئی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر حکومت واقعی جیسے کہ اس کو یہ کرنا چاہے، اور جو ٹیکس اکانومی ہے آلریڈی ڈاکیومنٹڈ اکانومی، اس کو ٹچ کیے بغیر اس کو تھوڑا سا کچھ ریلیف دے کے، اور یہ جو ان ٹیکس پورا نظام ہے اس پر جائے، تو کیا 12,900 ہر صورت میں یہ ناممکن ہے یا ممکن تو بہرحال ہے؟ دیکھیں کامران صاحب، میری پہلی والی بات کو غلط سمجھا گیا ہے، اور میں بڑا سیریس ایکسیپشن لیتا ہوں اس بات کا۔ جب میں کیشیئر کی بات کرتا ہوں تو میں بات کرتا ہوں آئی ایم ایف لون کے بارے میں۔ جب آپ صرف آئی ایم ایف لون کے بارے میں بات کرتے ہیں، میں نے کبھی نہیں کہا کہ ہمیں آئی ایف سے لون نہیں لینا، مگر آئی ایم ایف کا لون میری ایک لائبلٹی ہے، میں لون لوں گا، مگر میں اپنی اکنامکس آئی ایم ایف سے نہیں سیکھنی، میں نے نہ مجھے اپنی ٹیکس کلیکشن، آئی ایم ایف میری ٹیکس کلیکشن کو نہیں بڑھا سکتا۔ آئی ایم ایف میں جانا ہے، ہماری مجبوری ہے، مگر جب ہم آئی ایم ایف کرتے رہتے ہیں اور ان کی کنڈیشن کی بات کرتے ہیں، اس کو میں کیش اکنامی بولتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میری الفاظ میں میری کیونکہ میں اکاؤنٹنٹ ہوں، میری کمیونٹی میں ناقص علم رکھتا ہوں، تو میری شاید بات آپ کو شاید مختلف لگی ہو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہی بات کر رہے ہیں، میری بات کمپلیٹ کرنے دیں پلیز۔ میں آئی ایم ویری انائڈ جب میری بات کو غلط سمجھا جاتا ہے، میں بڑا ناراض ہوں اس بات پہ۔ اچھا اب آگے چلے، میں یہ کہہ رہا ہوں جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ لون ری شیڈولنگ ہو رہی ہے، یا ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ لون، تو کیا مطلب ہے؟ یہ کیش نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ اکنامکس ہے۔ اچھا اب آگے چلے، میں جو آپ کو بات کر رہا ہوں تو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ 12,900 آپ آج کے ماحول میں ٹیکس کے ریزنیبل سسٹم سے آپ 12,900 نہیں کر سکتے، چاہے آپ الٹے لٹک جائیں۔ یہ 11,000 ہو سکتا ہے۔ لیکن شبر صاحب نہیں ہو سکتا کہ اگر ہم آڑتیوں کو ٹیکس کریں، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جو ہمارے انڈاکیومنٹڈ پورا نظام ہے اس کو ہم ٹیکس کریں؟ کامران میری بات سنو، اگر میں آج ریٹیلر کو جاتا ہوں تو اس کے پورے پروسیس میں، اس سسٹم میں آنے میں 1.5-2 سال لگتے ہیں سر۔ یہی تو مصیبت ہے ہماری کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج میں آڑتی سے 2 بلین ریسیو کر لوں گا، ایگریکلچر سے میں 4 بلین ریسیو کر لوں گا۔ یہی تو میری مصیبت ہے جو آئی ایم ایف کو سمجھ نہیں آتی۔ جب میں چیئرمین تھا، جب میں سمجھاتا تھا کہ سر آپ مجھے اسپیس دیتے نہیں ہیں، پھر آپ آ جاتے ہیں، پھر میں ناکام ہوتا ہوں، پھر آپ آ جاتے ہیں۔ آپ کامران صاحب کچھ بھی کر لیں، اگر آپ دیکھیں پیسے کلیکٹ کرنا میرا مسئلہ نہیں ہے، پیسے کلیکٹ کرنا بڑا آسان ہے۔ میں بینک کا ریٹ 80% کر دیتا ہوں، میں ڈیویڈنڈ کا ریٹ 50% کر دیتا ہوں، پیسے آ جائیں گے، 12,900 ہو جائے گا۔ بس سوال یہ ہے کہ 12,900 کرنا کیسے ہے؟ اگر 12,900 آپ صحیح طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو گارنٹی کر سکتا ہوں کہ پاکستان کی اکنامی کو اگر گروتھ ماڈل میں ڈالنا ہے تو 12,900 کے ٹارگٹ کے ساتھ کبھی بھی گروتھ ماڈل نہیں آ سکتا، کیونکہ آپ 39% پہ کمپنیز کو ٹیکس کر رہے ہو، اور یہ سسٹم کو آپ کو سیدھا کرنا پڑے گا۔ یہ ہے مسئلہ وہ نہیں ہے جو آپ بات کریں۔ بالکل صحیح ہے، ریٹیل اسٹیٹ کو ٹیکس ہونا چاہیے، میں مانتا ہوں ریٹیل سب کو ٹیکس ہونا چاہیے، بٹ اس کا انکریمنٹل رزلٹ 1 سال میں نہیں آئے گا۔ اٹ میں ٹیک 1 ایئر، 2 ایئر، ایون 3 ایئر، 4 ایئر۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں 4 سال میں 15% پہنچ جاؤں گا، تو یہ ہم پچھلے 50 سال سے کر رہے ہیں۔ خدا کا واسطہ اب یہ نہیں کریں، اس کھیل کو بند کریں۔ تو خرم صاحب پھر اس کا حل یہ ہے کہ ہم، ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام ہمیں چاہیے، ہم ایک لانگ ٹرم پروگرام کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، ہم بالکل کرنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی پرومس کر رہے ہیں کہ ہم 12,900 آپ کو کر کے دیں گے، یہ بھی پرومس کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ گروتھ کو ہم مینٹین کریں گے، 1-1.5% سے زیادہ ہم نہیں ہونے دیں گے، نہ ہوگی۔ اس صورتحال میں ڈیمانڈ ڈسٹرکشن ہماری جاری رہے گی، انٹرسٹ ریٹ ہم بڑھائیں گے نہیں، تو یہ ملک سروائیو کیسے کرے گا؟ یا یہ کہ اس کے بعد کیونکہ لانگ ٹرم ہمیں پروگرام مل جائے گا اور آہستہ آہستہ ہم اسٹیبلٹی، اکنامک اسٹیبلٹی حاصل کر لیں گے۔ خرم صاحب کیا یہی حکومت کا روڈ میپ ہے؟ کامران صاحب، ریفارم کے علاوہ اور کوئی پاکستان کے پاس راستہ نہیں ہے۔ اب ہمارا ملک، اب میں 15 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اکانومی کو بہت کلوزلی ایز اے جرنلسٹ، ایز این اینالسٹ فالو کر رہا ہوں، اور ہمارا ملک جو ہے وہ ایک ان وائبلٹی کے دلدل میں دھستا چلا جا رہا ہے، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ ہمیں پبلک ڈیٹ جو ہے اس میں نظر آ رہا ہے۔ اب سچویشن یہ ہو گئی ہے کہ شبر صاحب اس حد تک تو صحیح کہہ رہے ہیں کہ 12,200 یا
ارب روپے کے ریونیو ٹارگٹ کے ساتھ آپ اکانومی کو گروتھ کی طرف نہیں لے جا سکتے. لیکن جہاں پہ آپ کی ریونیو کلیکشن 10% آف جی ڈی پی سے بھی کم ہے تو تب بھی اس سچویشن کے ساتھ بھی آپ اس کو نہیں لے جا سکتے. کوئی بھی گروتھ ماڈل جو ہے وہ اس قسم کی فسکل ایکویشن کو سسٹین نہیں کر سکتا. آئی تھنک جب تک پاور سیکٹر کو ریفارم نہیں کیا جائے گا, جب تک ٹیکسز اور ٹیکس بیس کو براڈن اور اس کو ریفارم کر کے براڈن نہیں کیا جائے گا تو ہم دھستے چلے جائیں گے. ہمارے پاس اور کوئی پھر راستہ نہیں ہوگا کہ ہر سال آئی ایم ایف کا ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے ان ریئلسٹک قسم کے ٹارگٹس ہمیں خود اپنے آپ کے لیے سیٹ کرنے پڑیں گے, یہ بتائیں کہ چلے جائیں گے. یہ بجٹ ڈاکیومنٹ کب تک ریڈی ہوگا, کب ریڈی ہوگا, کون اس پہ فائنلی سٹیمپ کرے گا؟ جیسے آپ نے خود کہا کہ جی ایک جو ہے وہ فائنانس منسٹر کا اپنا آفس ہے یا ان کی اپنی ہیرارکی ہے جس نے کہ بجٹ بنانا ہے. ایک ایف بی آر کا ایک ہمیشہ سے ایک نظام ہے جو ایف بی آر جس طریقے سے چلتا ہے. ایف بی آر کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں, ویل انٹرسٹ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے ایف بی آر کے, وہ اپنی جگہ پر ہیں. جیسے آپ نے فرمایا کہ پولیٹیکل ریالٹی ہے, پرائم منسٹر بعد میں کرتے ہیں, پہلے جو ہے نواز شریف صاحب جو ہے جاتی عمرہ میں میٹنگ کرتے ہیں اپنے فائنینشیل ایڈوائزرز کی, اکنامک ایڈوائزرز کی اور جو میجر پلیئرز ہیں ان کی. اور بہرحال ایک جگہ ڈار صاحب کا اپنا ایک انفلوئنس ہے, ان کا اپنا ایک ایکسپیرینس ہے, ان کی اپنی یہ جگہ ہے. تو یہ سب جگہ سے جو پروپوزلز ہیں یا چیزیں ہیں, ظاہر آئی ایم ایف اپنی جگہ کھڑی ہے, تو یہ کہاں پہ کولیٹ ہوگی, ایک جگہ کنورج ہوگی اور ایک ڈاکیومنٹ بنے گی. وہ عمل کب ہوگا, کہاں ہوگا, کب کیسے ہوگا, یا آلریڈی ہو چکا ہے؟ اشرف صاحب. کرنا صاحب وہ زیادہ تر تو وہ عمل صحیح پوچھیں ہو چکا ہے, کیونکہ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. جو آئی ایم ایف نے کہا ہے انہوں نے ہر حال میں کرنا پڑے گا, نو سیکنڈ آپشن. اب کرنا کیسے ہے اس کے طریقہ کار پہ بات چیت ہو رہی ہے. نواز شریف صاحب کو راضی کر رہے ہیں, چائنیز کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لوکل جو ہماری اپنی انڈسٹری ہے اس کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایس آئی ایف سی ایک ہمارا بہت امپورٹنٹ پلیٹ فارم ہے, اس کے ساتھ بات چیت چلتی رہتی ہے کہ کیسے کیا جائے کیسے نہ کیا جائے. جب اتنی جگہ اتھارٹی اسکیٹرڈ ہو جائے تو اس میں پھر تھوڑی مشکلات تو ہوتی ہیں. اس لیے اس دفعہ ہماری ابھی تک کی تاریخ طے نہیں ہو رہی. 8 تاریخ کو ان کا شیڈیول ہے واپس آنا چائنا سے, 9 کے بعد آ کے طے ہوگا. پہلے این ای سی بلائیں گے, جو چائنا سے جواب ملے گا اس کو آئی ایم ایف کے ساتھ شیئر کریں گے. جو نواز شریف صاحب کے مطالبات ہیں یا ان کی مطالبات کیا ہونے ہیں, ان کو تو پرائم منسٹر نے خود پرائم منسٹر کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں میٹنگ میں. ہمارا پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کو پرائم منسٹر کہہ کے مخاطب کر رہا ہے رائے پنڈ کی میٹنگ میں. ان پرائم منسٹر صاحب کے جو ان کی طرف سے احکامات ہے وہ آئی ایم ایف کے سامنے رکھنے ہیں. اس کے بعد ہیوی نیگوسیشن کا ایک سلسلہ ہے جس کو بہت ہی کلوزلی رکھا جا رہا ہے. کوئی اس کی انفارمیشن لیک نہیں ہو رہی, کوشش کی جا رہی ہے کسی کے ہاتھ اس طرح کی اطلاعات نہ لگیں کہ آئی ایم ایف کی طرف سے اپڈیٹس کیا ہیں. یہ 10-11 تاریخ کی جو 2 دن یا 3 دن ہوں گے وہ اہم ہوں گے. انہی دنوں این ای سی ہوگی, بجٹ اکنامک سروے لانچ ہوگا, ساتھ ساتھ آئی ایم ایف سے جو مذاکرات چلیں گے چائنا کے مذاکرات کے نتیجے میں, نواز شریف صاحب کے مذاکرات کے نتیجے میں, اس کے بعد کوئی چیز سامنے آئے گی. ابھی تک مختلف پرپوزلز تیار پڑی ہیں, صرف آئی ایم ایف کی مرضی کے مطابق اس پر امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے وہ ایک مسئلہ رہتا ہے. وہ اب 9, 10, 11 کی تاریخ میں طے ہوگا. لیکن یہ بھی ہے کہ 13 تاریخ تک پارلیمنٹ ہوگی, اس کے بعد عید کی چھٹیاں ہو جائیں گی. یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ 17-18 کو دوبارہ پارلیمنٹ کا سیشن ہوتا ہے. بجٹ منظوری کے لیے صرف 10 دن کا ٹائم رہ جائے گا, جو کہ بہت کم ہے. اچھا شبر صاحب, کوئکلی اب ہم نئے فائنینشیل ایئر میں داخل ہوں گے, بجٹ آ جائے گا, تو بہت کئی مطلب پچھلے 1 سال سے سن رہے ہیں کہ ایف بی آر کو ریفارم کرنا ہے, ری انوینٹ کرنا ہے, نیا ایف بی آر جنم دینا ہے. اس کے لیے دسیوں چیزیں ہوئی, درجنوں آفیسرز کو فارغ کر دیا گیا, نہ جانے کیا کچھ ہوا. ایک طوفان آیا, پھر کہا گیا کہ ارے بجٹ آ رہا ہے چھوڑو پھر اس کے بعد کرتے ہیں. وہ کدھر کھڑا ہے ایف بی آر کا جو ریفارم اور نیا انوینٹ, یا یہ کہ وہی ایف بی آر منون جیسا تھا جو کیفیت تھی, وہی بیوروکریسی, وہی نظام, وہی سسٹم جو ہے جو آج ہے جس نے بجٹ بنایا ہے وہی آگے بھی چلے گا؟ آج تو وہی پوزیشن ہے جو پہلا والا تھا, مگر میرا خیال ہے کہ اورنگزیب صاحب نے جو سسٹم کو کنٹینیو کیا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ ڈسٹرب نہیں ہو بجٹ سے پہلے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بجٹ کے بعد وہ اس کو فنڈامنٹلی چینج کریں گے. اگر انہوں نے چینج نہیں کیا تو جس طرح خرم کہہ رہا ہے یہ 10 سے زیادہ ہم نہیں آگے بڑھ سکیں گے, اور 10 سے آگے جانے کے لیے اب ہمیں میں بالکل کلیئر ہوں اس بات میں کہ ہمیں اب کوئی چینج پالیسی میں نہیں کرنا چاہیے, بلکہ پالیسی کو لینینٹ کرنا چاہیے, اور ہمیں اب صرف اور صرف زور دینا چاہیے انفورسمنٹ اور کمپلائنس پر. اگر انفورسمنٹ, کمپلائنس, ڈیجیٹلائزیشن ہم کرتے ہیں تو کوئی نتیجہ نکلے گا. یہ ٹیکس پالیسی سے کھیلنے کا ٹائم ختم ہو چکا ہے.
اور اگر اورنگزیب صاحب یہ کر سکتے ہیں تو پاکستان چلے گا، ادروائز اس ایف بی آر کے ساتھ خورم صاحب یہ جو ہم نے ایک بات کی ہے ٹرائیکاٹمی جو کہ فائنانس کے ایشوز کے اندر ہے، ظاہر ہے کہ ایک سینٹر جو ہے وہ فائنانس منسٹر ہے، پھر اسٹیٹ منسٹر بھی ہیں فائنانس اینڈ ریونیو علی پرویز ملک جو کہ بالکل پی ایم ایل این کے ایم این اے ہیں، اس کے ساتھ پھر ڈار صاحب کا اپنا ایک بڑی لیگیسی ہے، بہت بڑا ان کا رول ہے، وہ ڈیپٹی پرائم منسٹر ہیں، وہاں پہ نواز شریف صاحب خود ایک ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں. یہ کتنا جو ہے اس پوری چیز کو کمپلیکیٹ کر رہا ہے، اس بجٹ کو، اس بجٹ کے ٹارگٹس کو، سامنے آئی ایم ایف کے پروگرام کو، یہ کیسے ایک جگہ کیسے یہ اکٹھی ہوگی ساری چیز، ون پیج پہ یہ سارے جو ہیں یہ کیسے آئیں گے؟ یہ کافی زیادہ کمپلیکیٹ کر رہا ہے اس سچویشن کو کامران صاحب. ابھی تو آئی تھنک ایکچوئل جو بجٹ کا کام ہے، ریونیو پلان جو بنانا ہوگا اور جو ایکسپینڈیچرز کی پرائیورٹیز بنائی جائیں گی کہ پی ایس ٹی پی میں کتنا جائے گا، ایم این ایز کی اسکیمز کے لیے کتنے جائیں گے، گورنمنٹ امپلائیز کو کتنا تنخواہوں میں اضافہ ملے گا، جن چیزوں کے اوپر عوام کی نظر ہوتی ہے. ابھی تو میرے خیال میں اس میں کوئی خاص سیریس گفتگو ہوئی نہیں ہے. ایک ہڈل ہوا تھا وہاں جاتی عمرہ میں جہاں پہ ہمیں بتایا گیا کہ سارے موجود تھے، انکلوڈنگ 2-4 کوئی انڈیپینڈنٹ اکانومسٹس بھی آئے تھے اس میں. اینڈ آئی تھنک اب 2-3 ڈفرینٹ پرائیورٹی ساتھ ساتھ کی جا رہی ہیں کہ ایک تو جو بھی آئی ایم ایف نے کہا ہے وہ پورے کرنے ہیں ٹارگٹس، پھر شہباز شریف صاحب کے اوپر کچھ اور بھی ایکسپیکٹیشنز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر نواز شریف اور اسحاق ڈار صاحب کا ایک اپنا الگ کیمپ ہے پارٹی کے اندر جو بلیو کرتے ہیں کہ پارٹی کی لیڈرشپ پوزیشن تو ان کی ہے، ایکچولی انہوں نے اپنے انٹرسٹ سیکیور کرنے ہیں. اب اس سب کچھ میں سے نکال کے ایک بنانا جو کام ہے وہ تو واپس جب یہ لوگ آئیں گے چائنا سے تب شروع ہوگا. تو آئی ایم ناٹ شیور کہ 12 تاریخ تک یہ لوگ ریڈی ہوئیں گے بھی یا نہیں، بٹ پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسے ہوگا، فی الحال کچھ ہوا نہ جانے کیا ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا. بہرحال 12 تاریخ کو بجٹ آئے گا، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ جناب شبر زیدی، جناب خرم حسین، جناب اشرف میلکم ہمارے ساتھ تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل رہتی، پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.